وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. امریکی صدر ٹرمپ کا یورپ میں پہلا اہم خطاب, توقعات کیا ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں آج کے شو میں, اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف امریکہ میں کارروائیاں تیز. MS-13 is going to be gone. خلائی تحقیق کے لیے ناسا کا نجی کمپنیوں پر بڑھتا انحصار. اور لاہور کے شاہی قلعے کی مصور دیوار کے رنگ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج پولینڈ کے اپنے پہلے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں. اس وقت ہم چلیں گے کیپٹل ہل, جہاں موجود ہیں امان اظہر. امان, صدر کے اس دورے کے بنیادی نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی ثاقب, صدر ٹرمپ جمعے کو G20 کے سربراہی اجلاس سے قبل پولینڈ میں رکیں گے, جہاں جمعرات کو وہ تقریر کے علاوہ وسطی یورپ کے رہنماؤں اور بالٹک اور بالکن ریجن کے لیڈران سے ملاقاتیں کریں گے, جس کو 3 C's انیشیٹو سمٹ کا نام دیا جا رہا ہے. یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ پولینڈ میں فی الحال دائیں بازو کی حکومت ہے, جو کہ یورپی یونین کی اقتصادی پالیسیوں کی حمایتی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ سے پناہ گزینوں کو بھی پولینڈ میں کوٹے کے مطابق جگہ دینے کی مخالفت کرتی رہی ہے, جس کے باعث برسلز اور وارسو کے درمیان تناؤ کی صورتحال ہے. اور مبصرین کہتے ہیں کہ یہی قدر مشترک بھی ہے ٹرمپ انتظامیہ اور پولینڈ کی موجودہ حکومت کے درمیان. اسی دورے کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ کرسنسکی اسکوائر میں جس جگہ تقریر کریں گے, اس سے کچھ ہی فاصلے پر پولینڈ کے جنگ عظیم دوم کے 2 ہیروز کے مجسمے نصب ہیں. 1944 میں پولش مزاحمتی دھڑوں نے وارسا میں شورش کے دوران جرمن نازی قابضوں کا مقابلہ کیا تھا. ہم بہت خوش ہیں کہ امریکی صدر پولینڈ آنے کی خواہش مند ہیں, اور خصوصاً اس جگہ کے جو کہ تاریخی ہے اور پولش قوم اور وارسا کے شہریوں کے لیے بہت اہم ہے. پولینڈ کے بہت سے لوگ امریکہ سے مضبوط روابط کے خواہش مند ہیں. وارسا وہ جگہ تھی جسے جنگ عظیم دوم کے دوران مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا, اور یہاں آج بھی عدم تحفظ کی فضا ہے, اور ہم جارحیت پسند روس کے ہمسائے میں ہیں. اس ہمسائیگی کے باعث پولینڈ کا انحصار نیٹو کی حفاظتی ضمانت پر ہے. میرے خیال میں زیادہ تر لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ امریکہ پولینڈ میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھے گا, نیٹو معاہدے کے آرٹیکل 5 کی پابندی کرے گا, جس کا مطلب ہے حسب ضرورت ہماری مدد کو آنا. اقتصادی سلامتی ایجنڈے میں سر فہرست ہے. صدر ٹرمپ 3 C's انیشیٹو اجلاس میں شرکت کریں گے, جو توانائی کے شعبے کو فروغ دینے سے متعلق ہے. پولینڈ امریکہ سے آنے والی مائع قدرتی گیس کی درآمد کا مرکز بننے کا ارادہ رکھتا ہے. دورے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور پولینڈ کی حکومت میں بہت سی قدریں مشترک ہیں, لیکن کچھ حلقوں کو تشویش ہے کہ اس دورے سے مشرقی اور مغربی یورپ میں بڑھتی خلیج اور گہری ہو سکتی ہے. اگر یہ کہا کہ کچھ یورپی لوگ جیسے پولش دوسرے یورپیوں سے بہتر ہیں, جیسے فرانسیسی اور جرمن جن سے اس کی نہیں بنتی, تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ کے دورے کے خلاف امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج بھی متوقع ہے. ہم ان کے وطن پرست رویے سے متفق نہیں ہیں, اور نہ ہی ان کے پیرس کلائمیٹ معاہدے سے نکلنے کے فیصلے سے, جو ہماری زمین کے تحفظ کے لیے کیا گیا. احتجاج کے لیے ملبوسات تیار کیے جا رہے ہیں. پولینڈ کے کرسنسکی اسکوائر میں بھی تیاریاں عروج پر ہیں, جہاں صدر ٹرمپ یورپ کی سرزمین پر اپنا پہلا اہم خطاب کریں گے. جی, اسی پس منظر میں مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو جمعرات کو ہونے والی تقریر ہے, اس پر یورپی یونین کے سربراہان گہری نظر جمائے ہوئے ہوں گے, تاکہ جب وہ G20 سمٹ میں شرکت کے لیے ہیمبرگ پہنچے تو ان سے ڈیفنس ایکسپینڈیچر سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی جا سکے. جی, ان اپڈیٹس کے لیے شکریہ امان, آپ ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو. اور صدر ٹرمپ پولینڈ کے پہلے دورے پر جب جا رہے ہیں تو پولینڈ کے شہریوں کی توقعات تو آپ نے دیکھی. ٹرمپ انتظامیہ اس دورے سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہے گی, اسی پہ ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان ایرک سٹیورٹ سے, جو کہ مشرقی یورپ اور یوریشیا امور پر امریکہ کے لیے سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ایرک, ویلکم ٹو ویو 360. President Trump has attended G7 and also NATO summits. What is the significance of a trip to Poland?
Well, its significance right now is the importance of finding friends in Europe and finding our relationship in Europe. And I think Poland has actually a great opportunity to be one of our closest friends within the EU, if you will. And so I think he's going to go to Poland, and I'm hoping he's going to really be listening, because he has a meeting with President Putin on Friday, and no better country in the world to listen to than Poland. Fresh out of being a part of the Soviet Union, and obviously security is at their doorstep every single day with their friend to the east. तो ये दौरा सदर का इस लिहाज से बहुत अहम है कि वो यूरोप जाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो दोस्तों से बेहतर ताल्लुकात कायम करें, और चूंकि वो सदर पुतिन से भी, रूस के सदर पुतिन से भी G20 के इजलास में मुलाकात करेंगे, तो उससे पहले पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी राय सुनना बहुत ज़रूरी है, और एरिक को ये तवक्को है कि सदर ट्रंप इस दौरे में उनकी बात सुनने के लिए जा रहे हैं. So you talked about meeting Putin. During the elections, we saw that candidate Trump talked about having a better, positive relationship with Russia. Do you think this trip and his speech tomorrow could set the tone for his own approach towards Russia and especially President Putin? I think that's the hope, right? The ways of the past have not been working. Our relationship with Russia has been very strained for the last 25 years. We need to find a new way. And so I'm, again, hopeful that President Trump will go into this. And my suspicion is he'll go in looking to build a friendship, looking to build a relationship of some sort with President Putin. If he goes in with demands, if he goes in with an agenda, he may come out empty-handed, and he may come out with a very empty agenda. I think he needs to go in and drink tea, listen to Putin, hear him out, and find ways to build a relationship together. If he goes in, how would that be received here? I don't think it'll be received well, but I think it's the right approach and the right strategy. No matter what President Trump does, he's going to be criticized for any approach that he takes. But I think the right approach is to go and drink tea and spend time building a relationship, and something that Americans don't do very well. तो एरिक का मशवरा ये है कि सदर ट्रंप को चाहिए कि वो रूस के सदर पुतिन के साथ बैठें, चाय पिएं, उनकी बात सुनें, कुछ अपनी बात कहें, लेकिन बहुत ज़्यादा मुतालबात सामने ना रखें, क्योंकि पिछले 25 सालों में अमेरिका ने जो रूस की तरफ पॉलिसी अपनाई है उसके खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए. और अगरचे अमेरिका में इस अप्रोच को शायद ना पसंद किया जाए कि सदर ट्रंप आराम से बैठ के सदर पुतिन से बात कर रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन बहरहाल एरिक की नज़र में ज़रूरी यह है कि माजी की अप्रोच को अब बदला जाए और कुछ नए नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए. At the end of the day, when President Trump spoke at the NATO summit, it garnered a lot of controversy. What do you think the State Department is hoping for? You worked with the State Department. What do they like the president to do when he goes on trips like these? Well, in theory, the State Department wants the president to set the agenda, and then the State Department's job is to fulfill the agenda. But in this case, I think, again, you have Poland as a very, very close ally of ours. They have committed to 2% of GDP for defense spending. The president recently met with the president of Romania here in Washington, D.C., President Iohannis. He committed to Article 5 during that meeting and during that speech. And so I think things are moving in the right direction with regards to our security in Eastern Europe. I think what's really important and at stake here is, again, building that relationship with President Putin and finding a way to have common ground, because right now they are our greatest challenge and our greatest threat, aside from what's happening in the Middle East and aside what's happening, obviously, recently in North Korea. तो इस दौरे में सबसे बड़ा जो गोल होगा वो यही होगा कि रूस के साथ ताल्लुकात की क्या नौयत सामने आती है. पोलैंड इस वक्त अपनी GDP का 2% जो है वो कह चुका है कि नेटो के साथ शेयर करेगा डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, और उसके अलावा सदर ट्रंप ने रोमानिया के सदर से भी वाशिंगटन DC में मुलाकात की, और वो पहला मौका था जब सदर ने नेटो के आर्टिकल 5 का इयादा किया था, जिसमें यह कहा गया है कि नेटो के किसी एक मेंबर पे भी हमला तमाम मेंबर्स के खिलाफ एक कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा और सब मिलकर उसका जवाब देंगे. तो अब देखना यह है कि सदर ट्रंप पोलैंड के दौरे में रशिया के बारे में क्या टोन अपनाते हैं और उससे पोलैंड को भी क्या पैगाम देते हैं. Thank you very much, Eric Stewart. We really appreciate your time and your insight. And now we'll go back to Saqib. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने शुमाली कोरिया की जानिब से बैनुल बर आज़मी मिसाइल के तजर्बे को दुनिया भर के लिए ख़तरा करार दिया है. अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में आज इस मामले पर बहस की जाएगी. ताहम शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने कहा है कि मुल्क के जौहरी प्रोग्राम पर वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे. शुमाली कोरिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मिसाइल टेस्ट के जवाब में अमरीका और जनूबी कोरिया ने मुश्तरका फ़ौजी मशकों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जिसका मकसद दुश्मन की आदत को एमरजेंसी की सूरत में निशाना बनाने की तैयारी करार दिया गया. दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी शुमाली कोरिया की बढ़ती हुई जारहियत के खिलाफ इत्तेहाद को मजबूत बनाने का इरादा किया.
ہم نے شمالی کوریا کے مسئلے پر اپنی مشترکہ کوششوں کو جامع انداز سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کی بنیاد ہیں روس کا مرحلہ وار پروگرام، چین کا شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں کو منجمد کرنے کا منصوبہ اور امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں۔ شمالی کوریا نے گزشتہ روز جس میزائل کا تجربہ کیا، اس کی صلاحیتیں مکمل طور پر واضح نہیں، تاہم خدشہ ہے کہ یہ امریکی ریاست الاسکا تک پہنچ سکتا ہے۔ بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اس سال شمالی کوریا کا 11واں میزائل ٹیسٹ تھا۔ قطر کی حکومت نے سعودی عرب، مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے مطالبات پر اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، جس پر قاہرہ میں آج چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ قطر نے ان ممالک کے مطالبات کا کیا جواب دیا ہے، تاہم قطر کی قیادت ان کو پہلے ہی ناقابل قبول قرار دے کر واضح کر چکی ہے کہ ان پہ عمل درآمد قطر کی خود مختاری سے دستبرداری کے مترادف ہوگا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی تینوں ملکوں نے 5 جون کو قطر سے سفارتی اور معاشی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ تعلقات کی بحالی کے لیے پھر قطر کو 13 مطالبات پیش کیے گئے تھے، جن میں نشریاتی ادارے الجزیرہ کی بندش، ایران کے ساتھ تعلقات میں کمی اور قطر سے ترکی کے فوجی اڈے کے خاتمے اور قطر میں مقیم اسلامی تحریکوں کے کارکنان اور قیادت کی بے دخلی کے مطالبات شامل تھے۔ یہ مطالبات تسلیم کرنے کی ڈیڈ لائن آج تھی۔ اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں۔ چین نے بین الاقوامی دباؤ کے بعد انسانی حقوق کے نوبل انعام یافتہ کارکن لوئی شیابو کے لیے جرمنی اور امریکہ سے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ لوئی کو چند روز قبل علاج کے لیے پیرول پر رہا کیا گیا تھا، جنہیں چینی حکومت نے 2009 میں قانون کی خلاف ورزی پر 11 سال کی قید سنائی تھی۔ عراقی شہر موصل میں داعش کے جنگجوؤں کو ایک محدود علاقے میں محصور کرنے کے بعد فوجی کارروائی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عراقی حکام کے مطابق 500 اسکوائر میٹر کے اس علاقے میں 300 جنگجو موجود ہیں۔ بھارتی ریاست آسام میں مونسون کی شدید بارشوں سے 750 گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ مٹی کے تودے گرنے سے 20 افراد ہلاک اور 4 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں 4 جولائی کی تقریبات کے سلسلے میں ملک بھر میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے گئے، جبکہ نیو یارک کے کونی آئی لینڈ میں ہونے والے نیشنل ہاٹ ڈاگ فیسٹیول میں جوئی چیسنٹ نے 10 منٹ میں 72 ہاٹ ڈاگ کھا کر 10ویں بار یہ مقابلہ جیت لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ اور امریکی کانگریس ان دنوں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے۔ حال ہی میں کانگریس کے ایوان زیری نے غیر قانونی طور پر امریکہ داخلے کی سزا میں اضافے اور ایسے شہروں کے لیے وفاقی فنڈز کے خاتمے کا بل منظور کیا ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دیتے ہیں۔ بالکل سارا، اور ان اقدامات کی وہ لوگ خاص طور پر حمایت کرتے ہیں جن کے پیارے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے کسی شخص کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ اس طرح کمیونٹیز محفوظ نہیں ہوں گی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کی گواہیاں بہت المناک تھیں۔ میرا بیٹا جاشوا 18 برس کا تھا اور نومبر 2010 میں اس پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، بری طرح مارا پیٹا گیا، قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو جلایا گیا، اور یہ ایک ایسے شخص نے کیا جسے اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس قاتل کو 4 بار ملک بدر کیا گیا۔ اس کی مجرمانہ کارروائیاں 15 سال پر محیط ہیں، جن میں پرتشدد وارداتیں شامل ہیں۔ جس ہتھیار سے میرے بیٹے کو قتل کیا گیا وہ اس واقعے سے 2 ہفتے قبل ہونے والی چوری سے حاصل کیا گیا تھا، اور وہ صرف اپنے مزے کے لیے گولیاں چلا رہا تھا۔ میری بیٹی کرسٹی سوپینیا، اسے قتل کیا گیا، اس کا گلا گھونٹا گیا، چاقو گھونپا گیا، عصمت دری کی گئی اور اس کے برہنہ جسم کو سردیوں میں کھلے میدان میں پھینک دیا گیا۔ جس شخص نے ایسا 1987 میں کیا تھا، اسی نے ایک اور 14 سالہ لڑکی کو اغوا کیا اور اس پر تشدد کیا۔ زیادہ تر واقعات میں خاندان کے افراد کا موقف ہے کہ ان کے پیارے آج زندہ ہوتے اگر ان کے قاتلوں کو جیل ہو جاتی یا ملک بدر کر دیا گیا ہوتا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی مجرمان اور گینگ ممبران کو ملک بدر کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ان میں سے بہت سو کو باہر نکال دیا۔ ہم نے تقریباً 50% کام کر لیا ہے اور جتنی تیزی سے انہیں باہر نکال سکتے ہیں نکال رہے ہیں۔ بہت سے امریکی صدر ٹرمپ کے امیگریشن پر سخت گیر موقف کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اسے باعث تقسیم، امتیازی، غیر قانونی اور امریکی معیشت کے لیے منفی قرار دیتے ہیں۔ ہم مل کر اس عدالت میں جا رہے ہیں تاکہ جج کو بتائیں کہ یہ قانون امتیازی ہے اور ہم اسے رد کرتے ہیں۔ اس قانون سے ہم کم محفوظ ہوں گے، ہم اسے رد کرتے ہیں۔ اس قانون کے باعث خاندان تقسیم ہوں گے اور ہم اسے رد کرتے ہیں۔
इमिग्रेशन और कस्टम्स पर अमल दरामद के इदारे के डायरेक्टर थॉमस हुमन ने मीडिया को बताया कि किसी गैर कानूनी तारिक वतन को अमेरिका में इत्मीनान से नहीं रहना चाहिए। हमें इस तासुर को ख़त्म करना होगा कि आप इस मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और छुप सकते हैं, और ऐसा करना दुरुस्त है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि इमिग्रेशन कवानीन को सख्त बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उन तरीकों से छुटकारा हासिल किया जा सके जिनका इस्तेमाल करके मुजरिमाना गिरोह अमेरिका में मंशियात स्मगल करते हैं। ये गिरोह नए रुकन भर्ती करते हैं और अमरीकी कम्युनिटीज़ को उजाड़ते हैं। और ट्रंप इंतजामिया ने इन दिनों अमेरिका में सरगर्म बदनाम ज़माना गैंग MS-13 के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। ताहम कुछ हलकों का कहना है कि इस क्रैकडाउन की वजह से जो गैर कानूनी तारकीन वतन या बल्कि जो कानूनी तौर पर तारकीन वतन भी इस मुल्क में आ रहे हैं और उनका जराइम से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक और छापा जिसके नतीजे में MS-13 के ढेरों मेंबर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये गैंग अपने शिकार को छुरे से टुकड़े टुकड़े करके मारने के लिए जाना जाता है। हाल ही में माह रमजान में वर्जीनिया में कत्ल होने वाली मुसलमान लड़की नबरा हसनैन के कातिल का ताल्लुक भी MS-13 गैंग से पता चला है। नबरा को पहले अगवा किया गया था और फिर उसकी लाश करीबी तालाब से बरामद हुई थी। सदर ट्रंप जनूबी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले इस गैंग के अमेरिका में जड़ें पकड़ने का कसूरवार पिछली इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज को ठहराते हैं और उन्होंने इसे खत्म करने का वादा किया है। MS-13 is going to be gone from our streets very soon, believe me. अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुछ कामयाबियों के बावजूद अब भी ये गैंग अपने आबाई इलाकों हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर में नए मेंबर्स भर्ती कर रहा है। हम अपने बॉर्डर महफूज करके और इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करके उनकी रसाई ख़त्म कर देंगे। भत्ताखोरी और ड्रग ट्रैफिकिंग पर चलने वाले इस गैंग की अमेरिका में रसाई खत्म करने से क्या इसमें नए लोगों की शमूलियत कम हो जाएगी? वाशिंगटन में केटो इंस्टीट्यूट के एलेक्स नौराश्ते कहते हैं, ये गैंग्स में भर्तियों की वजह जरूर हो सकती है, लेकिन बगैर बड़े सरमाए और मनशियात से आने वाली मुसलसल आमदनी के ये गैंग बच नहीं सकता। सन 2012 से अब तक अमरीकी बॉर्डर पेट्रोल ने तकरीबन 2.5 लाख वस्त अमरीका से आने वाले बच्चों को उनके शुमाल मगरबी बॉर्डर पर पकड़ा, जिनमें से सिर्फ 160 का ताल्लुक गैंग से निकला। इमिग्रेशन और कस्टम्स के मुताबिक हाल ही में अमरीका के बड़े शहरों में पकड़े जाने वाले गैंग मेंबर्स में ज्यादा अमरीकी शहरी थे। इनका गैर कानूनी तौर पर होना और जनूबी अमेरिका से ताल्लुक इन्हें MS-13 में भर्ती का आसान निशाना बनाता है। MS-13 में 90% गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। नवराश्ते कहते हैं कि तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को कानून शिकन समझना गलत है। हमारे डेटा के मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाले शहरियों के मुकाबले में कानूनी और गैर कानूनी तारकीन वतन जराइम में बहुत कम मुलविस हैं। अब भी वस्त अमेरिका से बॉर्डर पर पकड़े जाने वाले बच्चों को वापस नहीं भेजा जाता, लेकिन इस इंतजामिया के सख्त मौक़िफ़ को पूरे अमेरिका में महसूस किया जा रहा है और पिछले माह ही अमेरिकी बॉर्डर से दाखिल होने वाले लावारिस बच्चों की तादाद में 75% कमी आई है। मसूद फारबिये के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। और हमारे टेक सेगमेंट में सहर माजिद आज हमें लेके जा रही हैं नासा के टेक डे ऑन द हिल में। हर साल टेक डे ऑन द हिल में अमरीकी खलाई इदारा नासा अपने प्रोडक्ट्स के साथ पार्टनर कंपनीज की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की भी नुमाइश करता है जो नासा की रिसर्च से मुस्तफीद हो रही हैं। 2, 1, booster ignition. क्योंकि नासा एक फेडरल एजेंसी है, इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हमें मिलने वाली फंडिंग का बड़ा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और हमारा मिशन एक है, इसलिए हम उनके साथ भी पब्लिक प्राइवेट फंडिंग के तहत काम करते हैं। इस साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बजट के ऐलान के बाद नासा को मिलने वाली फंडिंग $19.6 बिलियन से गिर के $19.1 बिलियन पर आ गई है। नासा का कहना है कि इस $500 मिलियन की कटौती से इसके कई मुफीद प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्पेस ऑपरेशंस, एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन और सेफ्टी, सिक्योरिटी और मिशन एश्योरेंस मुतासिर होंगे। ये प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की मदद से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं।
ہم ناسا میں ایروناٹ ریسرچ کرتے ہیں. اس ریسرچ کی مدد سے ہم ایئرکرافٹ کے شور کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہوائی سفر کے ماحول کو بہتر بنا کر مسافروں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. ایک اور تحقیق کے تحت ہم ترقی پذیر ممالک کو صاف پانی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مختلف کمپنیز اور غیر منافع بخش اداروں کے تعاون کے ذریعے واٹر پیوریفیکیشن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کم قیمت بنایا جائے تاکہ ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی بآسانی مہیا ہو سکے. فنڈز میں اس کٹوتی کا اثر ناسا کے آفس آف ایجوکیشن پر بھی ہوگا، جس کے مختلف پروگرامز کے تحت طالب علموں، نوجوان سائنسدانوں اور اقلیتوں کو انٹرنشپس اور اسکالرشپس فراہم کی جاتی ہیں. ایگزیبیشن میں ناسا میں تربیتی پروگرامز میں حصہ لینے والے انٹرنز بھی موجود تھے. ان کی رائے میں یہ پروگرام ان کے تعلیمی سفر کا ایک اہم حصہ ہے. میں ناسا کے مارس مشن کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں یہ جان سکوں کہ کس طرح یہ مشن دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان رشتہ قائم کر سکتا ہے، نہ صرف کسی ایک ملک کے شہریوں کے درمیان. ایڈ روزنتھال ریاست فلوریڈا میں واقع ناسا کی ایک پارٹنر کمپنی فلوریکن کے مالک ہیں. یہ کمپنی خلا میں فصلیں اگانے کے لیے کھاد تیار کرتی ہے. ایڈ کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی زراعت پر انحصار کرنے والے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی مفید ہے. چاہے چین ہو، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، جہاں لیکوڈ فرٹیلائزرز کو 16 دفعہ استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں ہماری بنائی کھاد کی صرف ایک ایپلیکیشن کام کرے گی، اور یہ سب ناسا کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے. بجٹ کی کٹوتی کے باوجود ناسا 2033 تک انسان کو مریخ پر بھیجنے کے اپنے مشن پر قائم ہے. سحر ماجد، اردو VOA، واشنگٹن. لاہور کے شاہی قلعے کی دیوار کا شمار دنیا کی چند نادر دیواروں میں ہوتا ہے. آج کل اس کی بحالی کا کام جاری ہے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ایک لیونگ لیجنڈ ہے دنیا میں. اتنی بڑی پکچر وال جس میں آپ کو فریسکو ورک ہوا ہو کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. مصور دیوار نادر ہے، عجوبہ ہے، مصوری کا انوکھا نمونہ ہے جو آج بھی شاہی قلعہ لاہور میں دیکھنے کے لائق جگہ ہے. شمال مغرب میں شاہ برج دروازے کے ساتھ واقع دیوار کی لمبائی 300 فٹ جبکہ شمال کو لگنے والی دیوار 1150 فٹ ہے. یہاں پہ کاشی کاری میں اینجلز بھی بنے ہیں، فلورل پیٹرنز بھی ہیں، ٹائل میں آپ کو ڈیٹیل موزیک ورک بھی ہوا ہوا ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے ہم اس کو پریزرو کر لیں. یہ حیرت کدا سیاحوں کا دھیان بٹورے تبھی ورلڈ سٹی اتھارٹی نے یونیسکو اصولوں کے تحت اس کی بحالی کی طرف قدم اٹھایا ہے، جس میں ان کا ساتھ دے رہا ہے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر، جن کے تقریباً 25 انجینئرز، ماہر تعمیرات اور مصوروں کی ٹیم مزدوروں کے علاوہ یہاں مہارت سے کام کر رہی ہے. اور پریسائسلی 1.5 سال سے کر رہے ہیں. اس پروسیس کی بیس پہ ہم نے ابھی اس کی پروٹوٹائپنگ سٹارٹ کی ہے. اب پروٹوٹائپنگ میں ہم جو فائنڈنگز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کریں گے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے، اور بعد میں اس سال کے اینڈ پہ ہمارا پلان ہے کہ ایک انٹرنیشنل ورکشاپ کریں. مصور دیوار کی بحالی کا کام تو جاری ہے، دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی اس کا سحر طاری ہو، اسی کام کو یقینی بنانے کے لیے یہاں برقی کمکموں کا انتظام کر دیا گیا ہے، جس کے بعد گریٹر اقبال پارک سے قلعے کا دکھائی دینے والا منظر مسحور کن ہوتا ہے. 50 فٹ چوڑی 3 منزلہ دیوار کو اس کا حسن لوٹانے میں کتنا وقت یا اخراجات لگیں گے، اس کا اندازہ تو ابھی منصوبے پر کام کرنے والوں کو بھی نہیں. یہ تھا آج کا ویو 360. کل تک کے لیے خدا حافظ.